چنانچہ ہمارے قریبی تعلق والے لوگ تھے، تو نوجوان بچے کی شادی ہوئی، 6 مہینے میاں بیوی کی شادی کو گزر گئے۔ ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت 6 مہینے ہم دونوں نے محسوس کیا ہے کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی ہم اطلاع دے دیں تاکہ وہ ہمارے درمیان علیحدگی کروا دیں، مگر ماں باپ کو بتانے سے پہلے ہم نے آپ کو فون کر دیا تاکہ آپ کے علم میں ہو۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ دونوں نیک تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، دونوں اچھے بچے تھے، لڑکی بھی نیک تھی اور لڑکا بھی نیک تھا، تعلیم یافتہ بھی تھے اور ایک اچھے گھرانوں کے بچے تھے، تو ان کے گھر میں کیا جڑیا ہوئی؟ تو میں نے پھر ان دونوں سے بات چیت کی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ریزن کیا ہے۔ بات چیت سے اندازہ ہوا کہ ان دنوں ملک کی حالات اچھے نہیں تھے، اکنامک کنڈیشن جو تھی۔ یہ ایک وقت تھا کہ جب ٹیکس کا کوئی مسئلہ چلا تھا اور ٹیکس کے فارم بھرنے تھے، اور تاجروں نے پورے ملک میں ہڑتالیں کی ہوئی تھیں، کام بالکل بند ہوئے ہوئے تھے۔ اب جب مارکیٹ میں کام بند ہوا ہے تو لڑکا روز دفتر جاتا اور پریشان ہو کے واپس آتا کہ کاروبار نہیں تھا۔ اب جب وہ واپس آتا تو گھر میں اس طرح آتا جیسے کوئی بندہ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے، چپ چپ ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اپنے گھر میں کھانے بناتی اور انتظار میں بیٹھی ہوتی کہ میرا میاں آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ پھر وہ اچھے کپڑے پہن کے تیار ہوتی اور خامد کے لیے انتظار کرتی۔ اب جب خامد باسی چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا، مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ، تو بیوی اس کو دیکھ کے یہ محسوس کرتی کہ شاید اسے میں ہی پسند نہیں ہوں۔ چنانچہ بیوی کو بھی غصہ آتا، میں لکھی پڑھی ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، اور میرے اندر کیا کمی ہے؟ یہ کیوں مجھے دیکھ کے خوش نہیں ہوتا؟ یہ کیوں میرے ساتھ محبت پیار کی باتیں نہیں کرتا؟ تو وہ بھی آگے سے غصے سے بات کرتی۔ اب خامد تو غصے کے موڈ میں پہلے ہی ہوتا تھا، جب بیوی بھی اس سے غصے کے ساتھ بات کرتی تو دونوں الجھ پڑتے اور بحث شروع ہو جاتی۔ روز گھر میں بحث ہوتی، روز گھر میں بحث ہوتی۔ پھر اب اس روز روز کی چخ سے یہ تنگ آ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ علیحدگی ہو جائے۔ چنانچہ جب میں نے بات کو سمجھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو بھائی، 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے اور جو ہے نا وہ ٹائم نکال لو، اور میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں، وہ کرنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ گھر محبتوں سے آباد ہو جائے، تو پھر علیحدگی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرے ہسبینڈ کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، آپ کا کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا، اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ملک کی حالات اچھے نہیں ہیں تو اس میں بیوی کا قصور کہاں سے آ گیا؟ لہذا آپ جب اپنے دفتر کو بند کیا کریں نا، تو جتنے دفتری پریشانیاں ہیں ان کو بھی وہیں اندر رکھ کے دروازے پہ تالا لگا دیا کرے، اور جب گھر آیا کریں تو بالکل فریش۔ اور آپ تو سنت پر عمل کرنے والے بندے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ ہسبینڈ گھر میں داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اور گھر والوں کو سلام کرے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ جب گھر آئیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں، اور آپ نے بیوی کو سلام کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اب میں نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھیں، ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ گھر تشریف لاتے تھے تو ان کی بیویاں ہر کام چھوڑ کے
اپنے خامد کا استقبال دروازے پہ جا کے کیا کرتی تھیں۔ تو آپ کا ہسبینڈ جب آئے تو آپ کسی کام میں مصروف ہیں، کچن میں، کمرے میں، جہاں بھی، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے آپ دروازے تک جایا کریں اور وہاں پر اپنے خامد کا استقبال کیا کریں مسکراتے چہرے کے ساتھ، کہنے لگے جی ٹھیک ہے میں اس پر عمل کروں گی۔ اللہ کی شان دیکھیں، بات تو یہ چھوٹی سی تھی، لیکن جب 2-4 مہینے گزرے تو پھر حضرت نے مجھے فون کیا کہ حضرت آپ نے جو نسخہ بتایا تھا اس کی وجہ سے ہماری زندگی تو اتنی محبت پیار کی گزر رہی ہے کہ ہم تو جیسے 4 مہینے ہنی مون کے گزار چکے ہیں۔ اس لیے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا مسکراتے چہرے کے ساتھ تو بیوی میرا استقبال کرتی تھی اور وہ بھی مسکراتی تھی۔ اب جب دونوں طرف سے مسکراہٹیں ہوتی تھیں تو دونوں محبت پیار کے موڈ میں آ جاتے تھے۔ اب جھگڑے کا نام و نشان ختم اور آپس میں الفتیں، محبتیں اور ایک دوسرے کا احترام اور عزت، ایسی محبت ان کی مضبوط ہوئی کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے جیسا خوش قسمت جوڑا تو دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں۔ میں نے کہا واقعی آپ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور اچھے اخلاق کی زندگی عطا فرمائے۔